السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے میں ایک بہترین عمل، بہترین وظائف آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور یہ ایسا عمل ہے، ہمارے کسی ویورس نے کومنٹس کے ذریعے بتایا کہ حضرت آپ ایک ویڈیو جو ہے مرض پر بتائیں کہ مرض وغیرہ جو ہو جاتا ہے، یعنی کہ بیمار پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا علاج ہے۔ آپ ضرور جو ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے کہ ہم جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ تک جو ہے ایسا ویڈیو بناؤں جو آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہر مرض سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، بغیر یقین کے آپ کریں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ باتیں، اور دوسری باتیں یہ ہے کہ آپ نماز ضرور ادا کریں۔ بغیر نماز کے جو ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ نماز اللہ رب العالمین نے ہم پر آپ پر فرض کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نماز کے بعد میں اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، اس میں جلد سے جلد شفا دیتا ہے، اور بغیر نماز پڑھے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لیٹ لگتا ہے، جلد سے جلد شفا نہیں ملتی ہے۔ پھر جو ہے آپ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یوٹیوب پر لوگ مولانا صاحب ایسے ایسے بتاتے ہیں، کام تو ہوتا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پنجگانہ نماز پڑھنے کے عادی بن جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو بھی عمل کریں گے، جو بھی وظیفہ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو جو ہے آپ کے وظیفے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوا چلوں، آپ کو کیا کرنا ہے۔ جو بیمار آدمی ہے، آپ اس کے لیے پریشان ہو گئے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ہر وقت بیمار رہتا ہے، لا علاج ہو چکا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کر دوائی کھا کھا کر تھک چکے ہیں، لیکن کوئی بیماری جاتی نہیں ہے، آپ پریشان ہو گئے ہیں، تو آئیے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ صحابی رسول تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی جو میدان میں جو ہے بے بس ہو گیا، یعنی بیماری لاحق ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا، اتنی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ وہ صحابی رسول بہت پریشان ہو گئے۔ تو دوسرے صحابی نے کیا کیا، ان کے قریب جا کر جو ہے ان کے کان کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ان کے کان کے قریب میں آ کر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ اب جب سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، کان کے اوپر جو ہے دم کیا، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صحابی کو شفا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے کتنی شفا رکھی ہے۔ ہم اور آپ یقین نہیں کرتے ہیں، حقیقت معنی میں کوئی بھی بیمار ہو، یا آپ کوئی بیمار آدمی کے پاس جا کر عیادت کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو آپ وہاں جانے کے بعد جو ہے کم سے کم 3 مرتبہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے آپ کانوں میں دم کر دیں۔ انشاءاللہ میرا مولا چاہے گا تو اللہ رب العالمین ضرور ہے کہ آپ کے پڑھنے کی برکت سے، سورہ فاتحہ کی جو ہے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیمار آدمی کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو یہ تو ایک سورہ فاتحہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کا اصل ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن شریف کی جو یہ صورت مبارکہ ہے نا، یہ شفا والی صورت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت جگہ پر جو ہے امام صاحب جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے آخر میں کیا بولتے ہیں، اللہم ربنا وتقبل فاتحہ پڑھتے ہیں نا۔ پھر آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کے پیچھے، جب امام صاحب فاتحہ بولتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، دعا بھی ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے، شفا بھی ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، یعنی کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت تھی، سورہ فاتحہ کی برکت تھی۔ جب بھی کوئی بیمار آدمی کو آپ دیکھیں، یا آپ کے گھر میں اگر کوئی ہے، تو اس کے کان میں
3 مرتبہ اس کان میں 3 مرتبہ اس کان میں سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ میرا مولا چاہے گا تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ پانی لے لیجئے، پانی کے اوپر روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے اس پانی کے اوپر دم کر دیں، بیمار آدمی کو پلائیں، اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ یقین رکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں، یقین نہیں ہوگا تو کام نہیں بنے گا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ جو قرآن کی صورت مبارکہ ہے، اگر کوئی زہریلا چیز اگر کاٹ بھی لے اور یقین کے ساتھ اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس بندے کے اوپر دم کر دیا، انشاءاللہ تعالی ضرور شفا ملے گی۔ یقین ہونا ضروری ہے، یقین ہوتا نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر اس طریقے سے جو ہے آپ کے ذہن میں اگر یہ بات چلتی رہے گی تو پھر آپ کا کام نہیں ہوگا۔ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ میں شفا رکھی ہے، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو شفا ملے گی۔ ایک تو یہ باتیں۔ اب آئیے میں آپ کو سورہ فاتحہ کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، فضیلت بتائی، کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اہم ہے، آپ ضرور اس کو کریں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میرے آقا نے کیا ہے اگر ہم اس کو کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور ہے کہ سنت کریمہ پر عمل کریں گے۔ اب وہ کیا ہے تو آپ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، گھبراہٹ ہوتا ہے، بے چینی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پوری رات آپ کروٹیں لیتے رہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، دل بے چین سا ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کیا کرتے تھے وہ طریقہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رات میں نیند بھی آئے گی، گھبراہٹ بھی ختم ہوگی، بے چینی بھی ختم ہوگی۔ اگر شریر میں کوئی بیماری ہے ریگولر آپ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کیا کرتے تھے۔ اور جب کبھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، بخار وغیرہ آ جاتا تھا، علیل ہو جاتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں پڑھتے تھے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خود پڑھتی تھی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کر دیا کرتی تھی۔ جی ہاں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج وہ چیزیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اب غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں۔ اب ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جی ہاں، اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جب آپ رات میں سوئیں، رات میں جب آپ سونے لگے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اچھی طریقے سے آپ اپنے بستر وغیرہ کو جھڑکا دیں، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے بستر وغیرہ جھڑکا دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ ڈائریکٹ سو نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ بستر پر آرام سے سکون کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کیا پڑھتے تھے، اس طریقے سے سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو کر لیتے تھے۔ جی ہاں، آپ جو دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ، اس طریقے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حدیث ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں میں اس طریقے سے کیا کرتا تھا، تم بھی کرو، انشاءاللہ رات میں سکون کی نیند آئے گی۔ جی ہاں، کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جاتے تھے تو اس کی جگہ اما عائشہ کیا کرتی تھی، اما عائشہ جو ہے حضور کو اس طریقے سے پڑھ کے دیا کرتی تھی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اس طریقے سے ہاتھ کر لیتے، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیے، سورہ اخلاص 1 مرتبہ، پھر سورہ فلق 1 مرتبہ، پھر سورہ ناس 1 مرتبہ۔ یہ 3 سورت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے بستر پر آپ بیٹھ جاتے تھے، بستر پر بیٹھے بیٹھے آپ اس کو پڑھ لیتے تھے۔ پھر اس طریقے سے ہاتھوں پر آپ کیا کرتے تھے، اس طریقے سے دم کر دیا کرتے تھے، یعنی پھونک مارتے تھے، اور پھونک مارنے کے بعد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ مبارک کو جو ہے پہلے چہرے پر اس طریقے سے ملتے تھے، پھر اس کے بعد ایسے سروں پر اس طریقے سے، کاندھوں پر، گردنوں پر، یہ ہاتھ پر اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بدن پر جو ہے اپنے ہاتھ مبارک کو پھیر لیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے دائنے کروٹ ہو کر جو ہے آپ لیٹا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ تو
یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہمیشہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کبھی اگر آپ کی طبیعت علیل ہو جاتی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خود پڑھ کر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس طریقے سے پھیر دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ بیوی تھی۔ تو ناظرین آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب کبھی آپ کو رات میں نیند نہ آئے تو آپ یہ عمل ضرور کریں، سنت کا سنت بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں میرے بھائی بزرگوں دوستو، تو گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔